اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہم نے انبیاء کرام کی وہ دعائیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا ذکر کیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا، اور اسی طرح قرآن مجید میں موجود کچھ اور دعائیں ہیں جو بہت اہم ہیں اور ہم ان دعاؤں کو اپنی نمازوں کے بعد مانگتے ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جس کے لفظی معنی ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا اس کے بعد کہ جب تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات موجود ہیں ان میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں، دوسری متشابہات ہیں۔ جو محکمات ہیں ان میں بات واضح ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے۔ جو متشابہات ہیں اس میں جو لکھا ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوا ہے، اس کی حقیقت سامنے نہیں آ رہی، ایک تشبیہ ہے وہ صرف۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا کہ اللہ نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد اپنے عرش پہ جا کے بیٹھ گیا، لیکن اللہ تو ایک نور ہے، تو پھر اللہ کا عرش کیسا ہے اور اللہ کا اس عرش کے اوپر بیٹھنا کیسا ہے، اس کو ہم صرف تشبیہ دے سکتے ہیں ان چیزوں سے جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے ہم یہ نہیں جانتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ہم نے اپنی آنکھ کے نیچے آپ کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھ کے نیچے کیسے پرورش کی، ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، جو ہم نے دیکھا ہوا ہے ہم اس سے اس بات کو تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو 3 دفعہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں بھی جو کچھ ہے اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ کیسے موجود ہے، وہ کیسے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو کیسے جانتا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ تو قرآن مجید میں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 2 قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات، اور جو لوگ حقیقتاً ایمان میں پکے ہوتے ہیں وہ ان متشابہات میں اور اس کی کھوج میں نہیں لگتے، کیونکہ یہ ایک ایسی کھوج ہے کہ جو اس کھوج میں لگ جاتا ہے تو اچھے لوگ ہدایت پانے کے بعد راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے طور سے ایک تصور قائم کر کے ان چیزوں کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس حقیقت کو نہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اور نہ ہی اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ تو ایمان میں پختہ لوگ جو ہیں وہ جو محکمات ہیں ان پر بھی اور جو متشابہات ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل درست اور ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ ان متشابہات میں پڑ جاتے ہیں تو یہ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے دین کا علم رکھنے والے لوگ، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ایسی متشابہات میں پڑھنے کے بعد نتیجتاً گمراہ ہو گئے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا، کجی پیدا نہ کرنا اس کے بعد کہ جب تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا چکا ہے۔ اور اسی لیے اس دعا کو عام طور پہ نمازوں کے بعد خصوصی طور پہ مانگا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، جن ساتھیوں کو یاد ہے بہت ہی اچھی بات ہے، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ اس دعا کو یاد کر لیں، اور اس دعا کو بھی اور ان تمام دعاؤں کو جن کا ہم ذکر کر چکے اور جن کا ذکر ہم آئندہ کریں گے، ان دعاؤں کو بھی پابندی کے ساتھ اپنی نمازوں کے بعد مانگنے کا اہتمام کریں۔ تو آج ہم نے جس دعا کا ذکر کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ وہ دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دعا کے ذریعے سے ہدایت پہ قائم رکھے اور ہمارے دلوں میں کسی بھی قسم کی ٹیڑھ اور کجی پیدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔